وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، جو قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی ہوا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم کو خاتم النبیین ماننا۔ کیا ماننا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، تاجدار ختم نبوت، خوبصورت نعرہ ہے نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ریلیاں نکل رہی ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو نیو جنریشن نعرہ لگا رہی ہے، اس سے دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ آقا کریم کی امت کے نوجوان ہیں اور آقا کریم کے ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں، لیکن ان سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ نے ختم نبوت پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ فہیم قادری؟ نہیں نا۔ ختم نبوت پر آپ نے کوئی 4 صفحات کا پمفلیٹ پڑھا ہے؟ کوئی چھوٹا سا رسالہ پڑھا؟ ختم نبوت پر آپ نے کوئی 1 گھنٹے کا مضبوط دلائل کے ساتھ خطاب سنا ہے؟ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا اس وقت اسلام کے خلاف کھڑی ہے، آپ اپنے محلوں میں یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اصل میں تو جنگ علم کے ساتھ لڑی جائے گی۔ نعرہ لگانا اچھی بات ہے، بالکل لگائیں اور لگائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے بھی تو صحیح۔ آپ کو عقیدہ تو پتا ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلائل قرآن و حدیث سے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گی۔ تو ہم نے جو اپنا پیشوا بنانا ہے نا، وہ قرآن کو بنانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور آخری نبی ہونے پر راضی ہونا۔ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، یہ ہمارے معاشرے کو اس چیز نے بالکل برباد کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پیشوا بنانا تھا، لیکن ہم نے ایسے جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کیا نہیں پڑھنا آتا؟ اور وہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، وہ ہمارے نجات دہندہ ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتی، مقصد شرع کو نہیں سمجھتے، مزاج شرع کو نہیں سمجھتے، کتابوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، درس و تدریس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، فہم و فراست ان کے اندر نہیں ہے، علم و حکمت ان کے اندر نہیں ہے، بس انہوں نے ایک ماحول بنایا تو ہم نے کہا جی میرا پیشوا یہ ہے۔ ہاں، ہم اس کو ضرور پیشوا بنائیں گے جس کا ہر قول اور جس کا ہر فعل قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یہ اصل چیز ہے، جس کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو قرآن سننے کو ملے، آپ کو حدیث سننے کو ملے، آپ کو دین سمجھنے کو ملے، اس کو ہم اپنا پیشوا بنائیں گے تاکہ ہم دین کے قریب آ سکیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارے پاس دولت ایمان ہے، ہم اس ایمان کی قدر کریں اور ایمان کی چاشنی، ایمان کے ذائقے، ایمان کی لذت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو اس حدیث میں جو 4 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ان 4 چیزوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ میں اختتاماً ایک بار پھر ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمانی، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، وبالقرآن امامن، اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوا، وبمحمد نبیّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو لذت ایمان عطا فرمائے، ذوق عبادات عطا فرمائے، عرفان الہی عطا فرمائے، عرفان کے تخت پر یقین کی نعمت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔